یا رب حق کے سیدہ دعا میری قبول ہو، اس بار 15 شعبان کو مولا کا ظہور ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکین مدینہ اور نجف کے ویورز، انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خدا کی نعمات اور عبادت میں مشغول ہوں گے، نعمات کی شکر گزاری میں مشغول ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ بلاگ لے کر آئی ہوں سامرہ کا، جس میں کہ ہم زیارت کریں گے امام حسن عسکری کے روضے کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو ویورز، انشاءاللہ آپ کو میرے پچھلے بلاگز بھی پسند آ رہے ہوں گے، زیارات سے آپ معطر منور بھی ہو رہے ہوں گے اور اپنی انفارمیشن میں انشاءاللہ اضافہ بھی ہو رہا ہوگا آپ کی۔ تو اسی سلسلے سے میں آپ کے ساتھ اب اپنا نیکسٹ بلاگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس میں آپ کے ساتھ زیارت شیئر کروں گی حرم عسکرین کی، یعنی کہ امام حسن عسکری اور امام علی نقی کے اس مبارک حرم کی۔ تو یہ دیکھیے ویورز، ہم جا رہے ہیں سامرہ کی جانب، اور یہاں پر ماشاءاللہ سے رونق بھی کافی ہے، موسم بھی کافی اچھا ہے، سردی کا آغاز ہو چکا ہے، سامرہ کا موسم بھی ماشاءاللہ کافی اچھا ہے۔ اور یہ دیکھیے آپ کی آنکھوں کے سامنے ماشاءاللہ سے یہ سامرہ کا حرم مبارک، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ کی آنکھوں کو سامنے ہے۔ صلوات پڑھیے مولا کی ذات پر بلند تر، اور مولا کی ذات پر درود و سلام پڑھتے جائیے، اپنی دعاؤں کو اپنے ذہنوں میں لے آئیے، کیونکہ یہ ہمارے وقت کے امام کے بابا کا روضہ ہے، اور اس قدر خوبصورت سنہرا گنبد جو ہے، جس کی روشنی، جس کا نور آسمان تک بلند ہو رہا ہے، جس کی روحانیت، جس کی رحمت، جس کی ہواؤں میں جو تازگی، جو ہوائیں جو اس گنبد کو ٹکرا کر ہماری سانسوں تک پہنچ رہی ہیں، وہ علم سے، نور سے، محبت سے بھرپور ہیں۔ اور مولا کی ذات پر بلند تر صلوات بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ دیکھیے خوبصورت مولا کے حرم کا یہ ویو، یہ باب فرج کے سامنے کا آپ کے سامنے یہ مناظر ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے گیٹ نظر آ رہا ہے، اس کا نام باب فرج ہے۔ انشاءاللہ ہم یہاں سے انٹر ہوں گے تو اس کے بھی مناظر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوئی چلوں گی، اور کچھ امام کی ہم پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اپنے وقت کے امام۔ غدیر و کربلا کا باب حیات آجا، کوثر پکارتا ہے آب حیات آجا۔ جی ویورز، ہم آپ کے ساتھ مناظر شیئر کر رہے ہیں سامرہ سے، حرم امام علی نقی اور حرم امام حسن عسکری سے۔ اور یہ دیکھیے یہ اس سنہری گنبد کے جو سامنے آپ کو گیٹ نظر آ رہا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے السلام علی ائمۃ الہدیٰ، کہ اے ہدایت کے امام، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اور یہ باب فرج ہے۔ ہم یہ اس دروازے کا نام، ہم یہاں سے انٹر ہوں گے تو آپ کو بھی مناظر آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر کرتی ہوئی چلتی ہوں، اور مولا سے اذن لیتے ہوئے، کیونکہ ان کے ہم بابا کے اس خوبصورت سے حرم میں انٹر ہو رہے ہیں، ان سے اذن لیتے ہوئے، ان سے اجازت لیتے ہوئے، آنکھوں کو نم کیے ہوئے، آنکھوں کو جھکائے ہوئے، بہت ہی تعظیم اور تہذیب اور ادب کے ساتھ ہم یہاں پر مولا سے اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں کہ مولا ہمیں اندر آنے کی اجازت دیں، ہم آپ کے بابا کے حرم میں، اس خوبصورت حرم میں اندر داخل ہوں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تلاوت کرتے ہوئے ہم مولا کے حرم میں انٹر ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت مولا کا حرم ہے، کارپیٹڈ حرم ہے، سردی کا موسم بھی ہے، یہاں پر کافی زیادہ ٹھنڈ بھی ہے، حالانکہ یہ دوپہر کا ٹائم ہے لیکن موسم کافی خوشگوار ہے۔ اور مولا کے حرم کے جو خدام ہیں وہ اس وقت صفائی میں مشغول ہیں۔ یہاں پر جب شہادت ہوتی ہے امام علی نقی کی یا امام حسن عسکری کا، جب شہادت کے ایام آتے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بھی بتاتی چلوں کہ سامرہ میں اتنے زیادہ ہوٹلز نہیں ہیں، بلکہ نہیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو یہاں پر جو جتنے بھی زائرین آتے ہیں وہ مولا کے ہی کہہ لیں کہ مہمان ہوتے ہیں، اور مولا کے حرم میں ہی وہ ٹھہرتے ہیں، اور یہاں پر باقاعدہ ان سب زائرین کو کمبل، گدے، بلینکٹس، ہر طرح کے ان کو پلوز وغیرہ، ان کو میٹریسز جو ہیں وہ مہیا کیے جاتے ہیں۔ بس اپنا اپنا کارڈ جمع کرواتے جائیں، اور وہاں سے جتنے چاہے آپ بلینکٹس لے سکتے ہیں، جتنے چاہے آپ گدے وغیرہ، سب کچھ جو ہے وہ آرام سے مل جاتا ہے۔ ایسی مہمان نوازی مولا کرتے ہیں اپنے زائرین کی، بہت ہی زیادہ بہترین ماحول ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ
کبھی ہم آئے تو آپ کے ساتھ ضرور مناظر وہ شیئر کریں گے۔ ابھی آپ ماشاءاللہ سے مولا کے حرم کا یہ لطف لیجئے، یہ آنکھوں کو معطر کیجئے، آنکھوں کو منور کیجئے، روح کو تازگی پہنچائیے کہ مولا کے حرم کے خوبصورت مناظر۔ اور ابھی ہم جائیں گے انشاءاللہ اس جگہ پر بھی جہاں پر امام کی غیبت شروع ہوئی تھی، غیبت صغریٰ شروع ہوئی تھی، یا آئی تھنک غیبت کبریٰ شروع ہوئی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ مناظر ضرور آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ ابھی میں حرم میں انٹر ہوئی ہوں جہاں پر ہمارے امام کی زری ہے ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ خوبصورت زری، یہ خوبصورت مناظر میں اپنے چینل سے اپنی مومنات بہنوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے آپ کے لیے پہنچا رہی ہوں، آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہ سامنے امام کی زری ہے ہمارے دونوں اماموں کی، اور آپ کو یہ بات بھی پتہ ہوگی کہ یہاں پر ماشاءاللہ سے 4 قبر مبارک ہیں، یعنی کہ ایک ہمارے وقت کے امام کے بابا کی یعنی امام حسن عسکری کی، اور امام علی نقی کی جن کا گھر بھی یہاں پر تھا اور جن کو قید بھی اسی شہر میں کیا گیا تھا، اور ان کی شہادت بھی اسی شہر میں ہوئی ہے امام علی نقی کی۔ وہ ان کا قید خانہ آپ کے ساتھ میں نے اس کا ولاگ بھی شیئر کیا ہے، اگر کسی نے نہیں دیکھا تو جائیے ضرور دیکھیے۔ اور یہاں پر اس بار تھوڑا کام ہو رہا ہے، کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تو یہ دیکھیے سامنے سیدہ حکیمہ یعنی کہ جو امام کی پھوپھی تھیں ان کی یہ قبر مبارک ہے، کہ جو اس وقت جب امام زمانہ کی ولادت کا ٹائم تھا یا ولادت کا دن تھا تو امام حسن عسکری نے ان کو روک لیا تھا، تو یہ ان کی قبر مبارک ہے۔ کس قدر خوش قسمتی ہے ان کی کہ وہ ان کی قبر بھی اپنے اماموں کے ساتھ ہے۔ اور بی بی نرجس خاتون جو کہ امام زمانہ کی والدہ ہیں، ان کی مدر ہیں، خوش قسمت ماں ہیں، ان کی قبر بھی اسی زری کے اندر ہے، یعنی 4 قبریں ایک ہی زری کے اندر ہیں۔ اس لیے اس شہر کو عسکرین بھی کہا جاتا ہے، اس مقام کو عسکرین بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ دو اماموں کا جو ہے وہ شہر اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت مناظر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ پہلے اور لیڈیز والی سائڈ سے امام حسن عسکری کی قبر مبارک بھی نظر آتی تھی، لیکن اس سائڈ پر ابھی کام ہو رہا ہے تو وہاں سے جانے کی اجازت نہیں تھی، تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو دکھا سکوں، لیکن اتنا کلیئر نظر نہیں آ رہا۔ میرا جو لاسٹ والا ولاگ ہے اس کا میں لنک ضرور ڈالتی ہوں ڈسکرپشن میں، وہ جو میں نے 1 سال پہلے بنایا تھا، اس میں ہمارے اماموں کی جو ہے تفصیلی زیارت بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا۔ یہ ماشاءاللہ دیکھیے اوپر ایک خوبصورت سا گنبد بنا ہوا ہے، اور بہت ہی پیارا لطف آیا ہے انسان کو زیارت کر کے ماشاءاللہ سے۔ اور ابھی ہم جا رہے ہیں اس مقام پر سرداب میں کہ جہاں پر ہمارے امام کی غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے، جہاں سے امام ہمارے غائب ہوئے ہیں، اور یہ کافی نیچے ہے، سیڑھیاں اتر کر نیچے جانا پڑتا ہے، تقریباً 2 فلور سمجھ لیں کہ نیچے جانا پڑتا ہے۔ اور ماشاءاللہ سے یہاں پر بھی بہت زیادہ خوبصورتی سے بنایا ہوا ہے، یہ دیکھیں مینہ کاری کی ہوئی ہے شیشے سے، بہت خوبصورت۔ اور یہ جو پتھر لگا ہوا ہے یہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی خوبصورت پتھر ہے، آنکھوں کو چندیا دینے والا یہ خوبصورتیاں ہیں۔ اور یہ دیکھیے یہ وہ سرداب ہے کہ جہاں پر زائرین جو ہیں وہ یہاں پر ٹھہرتے ہیں، اور یہ نیچے والی سرداب میں زیارت ہے امام کی زری کے نیچے ہی دوبارہ سے یہ مقام بنایا ہوا ہے، تاکہ جب رش زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی لوگ آ کر زیارتیں کرتے ہیں، عورتیں اور یہ جینٹس والی سائڈ ہے، یہاں سے گزر کر اس مقام پر جایا جاتا ہے جہاں پر ہمارے امام کی غیبت شروع ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے دخول النساء لکھا ہوا ہے کہ لیڈیز کی انٹرنس ہے یہاں سے، اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اے خدا کی آخری حجت آپ پر سلام، اے ہمارے وقت کے امام ہمیں اذن دیجیے، ہم اس مقام کی زیارت کرنے آ رہے ہیں، ہماری طرف سے زیارت کو قبول کیجیے، ہمارے ویورز کی طرف سے اس سلام کو زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کیجیے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جی ویورز یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے ہمارے وقت کے امام کی غیبت شروع ہوئی ہے، اور ہم یہاں پر عجل لی ولیک الفرج، کیونکہ ہمارے وقت کے امام بھی کہتے ہیں کہ تم میرے ظہور کی دعا کو زیادہ سے زیادہ کیا کرو، تو ہم بھی یہاں پر اپنے وقت کے امام کی ظہور کی دعا کرتے ہیں کہ مولا جلد ظہور کیجیے اور وقت کے یزیدوں سے بدلہ لیجیے۔ ہم یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ جس میں کہ 100 ٹائمز ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، وہ بھی ہم نے یہاں پر ابھی پڑھیں گے، اور آپ کے سب کے لیے بھی انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے آپ سب کو اور اپنے والدین کو بھی۔
اے اللہ ہماری اس تمام عبادت کو، اس تمام زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں جلدی سے جلدی ظہور کی کرے اللہ۔ جی ویورز، ایک بار پھر سے میں دوبارہ سے اوپر آئی ہوں اور آپ کے ساتھ مناظر شیئر کر رہی ہوں، اور یہاں پر میں امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد علی محمد ان کا ایک خوبصورت فرمان آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں کہ آپ ہمارے امام فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں حضرت امام مہدی کے زمانے کو پالوں تو میں اپنی تمام زندگی ان کی خدمت میں گزار دوں گا۔ تو یہ دیکھیے کہ کس قدر ہمارے امام بھی اس چیز کے مشتاق ہیں، ان کو وہ بھی انتظار کرتے ہیں کہ اگر میں بھی ان کے امام اپنے بیٹے کے وقت کو پالوں، ان کے زمانے کو پالوں، تو ان کی تمام زندگی جو ہے وہ میں اپنی ان کی خدمت میں گزار دوں گا۔ ماشاء اللہ ہمارے وقت کے امام پر ہم سلام پڑھتے ہیں اور یہ زیارت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ایک بار پھر سے۔ یہ دیکھیے یہ یہاں اپنے 4 یہاں پر قبریں ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اور امام زمانہ کا، اپنے وقت کے امام کا ایک فرمان میری ذہن میں آ گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوئی چلتی ہوں کہ ہمارے وقت کے امام فرماتے ہیں کہ میں اہل زمین کے لیے امان ہوں، تو تمہیں چاہیے کہ تم زیادہ سے زیادہ میرے ظہور کی دعا کرو۔ تو دیکھیے کہ خود ہمیں اپنے وقت کے امام کی زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے وقت کے امام خود فرما رہے ہیں کہ تم میرے ظہور کی دعا کیا کرو، اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے آپ لوگوں کے جو نامہ اعمال ہیں، یا جو آپ پورا دن کرتے ہیں، اپنے عمل کرتے ہیں، زندگی کیسے گزارتے ہیں، یا آپ کو کیا کیا مشکلات ہیں، وہ امام ہمارے فرماتے ہیں کہ وہ سب میری نظر میں ہوتا ہے کہ تم لوگ کس کس مشکل میں ہو، کس کس پریشانی۔ اور ویورز یہ دیکھیں کہ میں اب آپ کو باہر سے مناظر دکھا رہی ہوں حرم کے میناروں کو۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اوپر سے ابھی بھی یہ کچے ہیں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے سامرا پہ بہت سخت اٹیک ہو گیا تھا اور کافی حالات سامرا کے خراب تھے، حرم کو بھی کافی نقصان پہنچا تھا، اس کے گنبد کو، اس کے میناروں کو۔ یہ دیکھیے ابھی آپ غور سے دیکھیں تو اوپر سے ابھی بھی کچے ہیں، مطلب ابھی بھی اس کا کام جاری ہے۔ حالات الحمدللہ اب سیٹسفائیڈ ہیں، پہلے کافی زیادہ یہاں پر پریشانی تھی، حالات کافی مشکل میں تھے، لیکن اب الحمدللہ یہاں پر بہت زیادہ سکون ہے، امن ہے، آپ آرام سے زیارت کرنے آ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابھی بھی حرم جو ہے وہ بن رہا ہے مولا کا، اور کافی زیادہ ایکسٹینڈ ہو چکا ہے، کافی زیادہ بن چکا ہے ماشاءاللہ سے۔ اب 24 گھنٹے بھی حرم کھلا رہتا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ جلدی بند ہو جاتا تھا، رات کے ٹائم حرم نہیں کھلتا تھا، لیکن اب الحمدللہ حرم جو ہے وہ حالات بھی کافی سیٹسفائیڈ ہیں اور بہت اچھی زیارت ہوتی ہے۔ تو ہم بھی مولا کے حوالے اپنی زیارت کر کے، ان کے ذمے اپنی دعائیں لگا کے اب جا رہے ہیں لنچ کرنے، کیونکہ لنچ ٹائم ہے۔ اور یہ دیکھیے ویورز، یہ جو گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک بار پھر سے آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ وہ گنبد ہے کہ اس جگہ پر بنا ہوا ہے کہ جہاں پر امام کی غیبت ہوئی ہے، وہ جو مقام میں نے آپ کو دکھایا ہے پہلے، یہ اس کے اوپر یہ گنبد بنا ہوا ہے۔ یہ باہر کے مناظر ہیں، باہر سے۔ اب یہ پہلے جب میں لاسٹ ایئر آئی تھی تب یہ بن رہا تھا، تعمیر ہو رہا تھا، لیکن اب الحمدللہ یہ دیکھیے یہ بن چکا ہے، وہ بھی اب ضرور جائے۔ جی ویورز، میں اب امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ والا ولاگ بھی پسند آئے گا۔ میں نے آپ سب کے لیے دعائیں کی ہیں، جو بھی مجھے مومنات میسیجز کرتی ہیں، ان سب کے لیے میں نے دعائیں کی ہیں۔ ہوائے کرم کب چلاؤ گے مولا، دیے ظلم کے کب بجھاؤ گے مولا، یہ غیبت کہاں تک بڑھاؤ گے مولا، کب اپنی زیارت کراؤ گے مولا، کب آؤ گے مولا، کب آؤ گے مولا۔ اس خوبصورت شعر کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اور میری فیملی کو، اسپیشلی میری ٹیم کو دعاؤں میں لازمی شامل کیجیے گا انشاءاللہ۔ اب آپ سے نیکسٹ بلاگ میں ملاقات ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، زیادہ سے زیادہ فیملیز میں، فرینڈز اینڈ فیملیز میں لازمی شیئر کریے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہم عجل لی ولیک الفرج۔